السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے کم پارٹیسپینٹس ہیں۔ آپ کو میں نے کوئی کام دیا تھا، ہوم ورک کی بات ہے؟ اچھا، مجھے تو ایسا یاد آ رہا ہے۔ صحیح ہے، اسکرین کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے آن لائن؟ ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔
الدرس الثامن عشر، ہم پڑھ رہے تھے اور اس کی تمارین ہم نے کچھ پڑھی ہیں اور کچھ رہتی ہیں. جو آخری تمرین ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ کرنا تھا، یعنی جو تمرین نمبر 156 کتاب میں ہے اور یہاں پر یہ نمبر 6 اکمل کلم من الجمل آتیتی بوضع فعل مضارع مناسب، کہ فعل مضارع جو مناسب ہو، جملے کے مطابق ہو، وہ لگانا ہے تمام جملوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ نے حل بھی کر لیا تھا. تو اس میں یعنی جو بیسک چیز ہے جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے کہ آپ کو اس فعل مضارع اور بالخصوص وہاں پہ آپ کے جو صیغے ہیں وہ آپ کو صحیح طور پہ یاد ہونے چاہیے، تاکہ آپ اسی کے مطابق ہر لفظ استعمال کریں. کہاں پہ یخرجو ہوگا، کہاں پہ تخرجو، کہاں پہ یخرجون. ٹھیک ہے، تو یہ صیغے صحیح طرح یاد ہوں گے تبھی ہم اس طرح کے تمارین جلدی سے حل بھی کریں گے، اور پھر آگے جو محادثہ وغیرہ کی جو صورتیں ہیں وہ بھی صحیح طور پر ہوں گی. اگلی جو تمرین ہے تأمل ما یلی. جی، ما معنی تأمل؟ غور کرو. یہ کون سا صیغہ ہے تأمل؟ امر کا صیغہ ہے. اور صیغہ کون سا، یعنی فعل امر ہے، صیغہ کون سا بنے گا؟ پورا بتائیں نا، مخاطب کس طرح، کون سا؟ ہاں جی، واحد مذکر. واحد مذکر. ٹھیک ہے، امر کا جب صیغہ ہو تو بتاتے ہیں واحد مذکر ہے، اور پھر بتاتے ہیں امر حاضر معروف، کیونکہ امر کی بھی کچھ اقسام ہے. امر غائب کا بھی ہوتا ہے جو فعل مضارع سے پہلے لام لگانے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تأمل کو ہم امر غائب بنانا چاہیں کس طرح بنے گا؟ جی، تأمل کو اگر ہم امر غائب بنائیں تو صرف لام نہیں ایڈ کرنا، یعنی یہ نہیں کریں گے لام ایڈ کر کے تو لتأمل، ایسے نہیں بنے گا. بلکہ ظاہر ہے جب امر غائب ہے تو غائب کے صیغوں سے ہی بنے گا. ٹھیک ہے، اور مضارع کا جو غائب کا صیغہ وہ کس طرح آئے گا اس سے؟ جی، یتأملو. یتأملو یہ امر یعنی فعل مضارع کا غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ لام لگا دیں، لام امر، تو اب کس طرح بنے گا؟ جی، لیتأمل. تو جو غور طلب بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کچھ الفاظ اور کچھ صیغے دیے ہوئے ہیں، اور آگے انہوں نے اس کی علامت الرفع بتائی ہوئی ہے. علامت الرفع، پھر اس کے بعد المضارع المنصوب، یعنی اگر اس کو ہم منصوب کر دیں، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جائے جس کی وجہ سے وہ منصوب ہو جائے، تو وہ وہاں پر کیا بنے گا. ٹھیک ہے، اور آخری ہے علامت النصب، یعنی جو منصوب اب وہ ہو چکا ہے تو علامت النصب اس کی کیا ہے، یعنی کس طرح آپ نے پہچانا کہ یہاں پر نصب آ رہا ہے. پہلا لفظ ہے یذهبو، یہ کیا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. یذهبو یہاں پر المضارع المرفوع ہے، یعنی ایسا مضارع جو اپنی اصل حالت پر ہے، کیونکہ مضارع مرفوع ہی ہوتا ہے، اپنی رفع کی حالت پر ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ مضارع معروف نہیں ہے، یہ مرفوع لکھا ہوا ہے انہوں نے. مرفوع کا مطلب کہ رفع میں ہے.
یعنی رفع میں ہے، رفع کی حالت میں ہے. رفع کی حالت میں ہے کا مطلب یہ کہ اپنی اصل حالت پر ہے، کیونکہ مضارع رفع پر ہی ہوتا ہے، مرفوع ہی ہوتا ہے. تو یذهب مضارع ہے اور مرفوع ہے. علامت الرفع یعنی رفع کی جو علامت ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ الضمہ. ٹھیک ہے، الضمہ ہے اور بالکل ظاہری طور پہ آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے ضمۃ الظاہرہ. اور اگر اسی کو ہم اس طرح کریں یذهبو کو کہ اس سے پہلے کوئی حرف لگا دیں جو ناصب ہو، نصب دینے والا ہو، جیسے کوئی حرف لگائیں ان. ٹھیک ہے، تو اب کس طرح بنے گا؟ ان یذهبا، کیونکہ ان نصب دیتا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ المضارع المنصوب کس طرح بنے گا؟ ان یذهبا، لیذهبا. ٹھیک ہے، لن یذهبا، یعنی وہ سارے حروف جو نصب دیتے ہیں. تو یہ اس درس میں ایک اہم اور بنیادی ٹاپک تھا کہ آپ نے اس مضارع کے ساتھ کیا کرنا ہے جس سے پہلے حرف ناصب آ جائے. ٹھیک ہے، نصب دینے والے حروف آ جائیں تو وہاں پر آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جو واحد کے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون نہیں آتا تو وہاں پہ بالکل واضح اور ظاہری طور پر نصب آ جائے گا. جیسے یذهبو سے ان یذهبا، کئی بھی، جی ہاں کئی بھی، کئی یذهبا. تو المضارع المنصوب ہے یذهبا. علامت النصب، نصب کی جو علامت ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ الفتحہ. بالکل فتحہ اور ظاہری طور پہ آخر میں فتحہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پہچانا کہ یہاں پر مضارع منصوب ہے، نصب کی حالت میں ہے. لام تعلیل نصب دیتا ہے یا لام امر؟ لام تعلیل نصب دیتا ہے کیونکہ لام امر جزم دیتا ہے. لیضرب یہ لام امر ہے اور لیضربا یہ لام تعلیل ہے. تو لام تعلیل جو ہے نا، جو آپ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مضارع کو نصب دیتا ہے، تو وہ لام التعلیل ہوتا ہے جو آخر میں نصب دیتا ہے. یہ واحد کا صیغہ ہے. اگلا صیغہ یذهبون. جی یہ کیا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب یا مخاطب؟ غائب کیسے پہچانا آپ نے؟ کیونکہ یا ہے. اگر مخاطب ہوتا تو تا ہوتا. تذهبون. جی ہاں جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے. یذهبون صحیح ہے. یہ المضارع المرفوع ہے، یعنی اپنی اصل حالت پر ہے. اپنی اصل حالت پر ہے، مضارع مرفوع ہے. آپ نے کیسے پہچانا؟ علامت الرفع کیا ہے اس کی؟ ثبوت النونی. کیا مطلب؟ نون اعرابی کیا؟ نون اعرابی ثابت ہے، اس کا ہونا یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. کیسے علامت ہے؟ کہ اگر یہ مرفوع نہ ہوتا، کسی اور حالت میں ہوتا تو نون اعرابی گر جاتا. ٹھیک ہے، اگلی مثال میں دیکھ لیں. المضارع المنصوب یعنی وہ مضارع جو نصب کی حالت میں ہے وہ ہے یذهبو. صحیح ہے، ان یذهبو. ٹھیک ہے، یہ بھی پریکٹس آپ کر چکے ہیں. نون اعرابی گر جاتا ہے اس حرف کی وجہ سے جو نصب دیتا ہے. تو المضارع المنصوب یذهبو، اور علامت النصب یہاں پر کیا ہے؟ حذف النونی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حذف النون کہ جی ہاں ان یذهبو میں ہم نے یہ کہا کہ یہاں پہ فعل مضارع منصوب ہے نصب کی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ علامت النصب یہاں پر کیا ہے کہ حذف النون، نون حذف ہو گیا. اگلا صیغہ تذهبو، یہ کیا صیغہ ہے؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کیا ہے. واحد مؤنث غائب ہے یا واحد مذکر مخاطب ہے؟ دونوں ہیں، کلاہما صحیح. یہ مشترک صیغہ ہے. اسے نون اعرابی کیوں کہتے ہیں؟ نون اعرابی اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کی جگہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یذهبو یہاں پر اعراب کیا ہے؟ رفع.
صحیح ہے. لیکن جمع کے سیغے میں یذهبون آخر میں نون آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ نون اعرابی دراصل اس رفع کی جگہ پر ہے, اس رفع کے اعراب کی وجہ سے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے. اچھا جی ہاں, واحد مؤنث غائب اور واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث غائب کا ترجمہ کیسے ہوگا تذہبو میں؟ تذہبو میں واحد مؤنث غائب کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ وہ گئی, مضارع ہے نا, وہ جاتی ہے یا جائے گی, ٹھیک ہے. اور واحد مذکر حاضر, وہ نہیں, حاضر ہے. ہاں, تو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا جائے گا. ٹھیک ہے. تذهبو المضارع المرفوع ہے, علامت الرفع الضمۃ الظاہرہ, بالکل ظاہری طور پہ ضمہ نظر آ رہا ہے. اور المضارع المنصوب اس کا بنے گا ان تذهب, اور وہاں پہ جو علامت ہے وہ ہے الفتحۃ الظاہرہ, بالکل ظاہری طور پہ فتح. اچھا یہ آن لائن جو طلبہ ہیں ان کو یہ شو تو نہیں ہو رہا ہوگا یہ چیٹ اور, ٹھیک ہے. اگلا جو سیغہ ہے وہ ہے تذهبنا, یہ کیا سیغہ ہے؟ جمع مؤنث, ظاہر ہے جب غائب نہیں ہے تو حاضر ہی ہوگا. جمع مؤنث حاضر, جمع مؤنث مخاطب, کیا معنی بنے گا اس کا؟ جی, تم عورتیں جاؤ گی یا جاتی ہو. تو تذهبنا جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے, تم سب جاتی ہو یا تم جاؤ گی. علامت الرفع مبنی, اس کا کیا مطلب؟ اس کا نون اعرابی, اس کو نون اعرابی کہتے ہی نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون نسوہ یا نون الضمیر. تو یہ مبنی ہے, نون نسوہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں گرتا. مورب اور مبنی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مورب تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن مبنی ایک ہی حالت میں. ہمیں کلاس کے پہلی کلاس میں ہمیں مورب اور مبنی کے بارے میں استاد نے صرف ایک لطیفہ سنایا تھا, ایک بات سنائی تھی جس سے وہ ازبر ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک پہلوان ہوتا تھا, اس کا نام تھا گل محمد. تو وہ اپنے گاؤں میں یہ کرتا تھا, سب سے زیادہ ایک تو بھاری بھرکم اور جسامت والا تھا, تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ اس نے سارے گاؤں والوں کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ جہاں میں پاؤں رکھ دوں نا ایک جگہ, تو تم وہاں سے میرا پاؤں ہٹا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو سارے گاؤں والوں نے ایک ایک کر کے کوشش کی, کوئی بھی وہاں سے اس کا پاؤں ہلا نہیں سکا, ٹھیک ہے, ذرا سا بھی ایک انچ کے برابر بھی وہ سرک نہیں سکا وہاں سے. تو جب وہ چیلنج جیت جاتا تھا, گل محمد اس کا نام تھا, تب وہ فارسی میں شعر پڑھتا تھا. وہ کہتا تھا زمین جنبش و آسماں جنبش, نہ زمین جنبش و آسماں جنبش, گل محمد نہ جنبش. مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین اور آسمان ہل سکتی ہے لیکن گل محمد نہیں ہل سکتا. تو وہ کہتے تھے کہ جو مبنی ہے نا یہ گل محمد ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, چاہے اس سے پہلے آپ 1000 عامل لگا دیں یہ کبھی بھی اپنی حالت نہیں تبدیل کرے گا. تو تذهبنا یہ نون ہے, نون النسوہ ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے, تو علامت الرفع اس کی کیا ہے؟ مبنی, کہ نون آ رہا ہے اور وہ مبنی ہے. اچھا المضارع المنصوب, المضارع المنصوب یہ ہے کہ آپ شروع میں حرف لگا دیں ناصب, ان تذهبنا. اب کیا فرق آیا ہے؟ کوئی فرق نہیں آیا, جی ہاں کوئی فرق نہیں آیا.
نون الضمیر کیوں کہتے ہیں؟ مطلب یہ ویسے یعنی باتیں کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک نام پڑ جاتا ہے، لیکن ہاں ظاہری طور پہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ضمیر مبنی ہوتی ہے اور وہ مبنی الاصل کہلاتی ہے، یعنی اصولی طور پہ جو چیزیں مبنی ہیں تو اسی مبنی الاصل کی مشابہت کے طور پہ اس نون کو بھی نون الضمیر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی مبنی ہے اور کبھی بھی نہیں گرتا، ضمیر کی طرح، ضمیر کی طرح مبنی ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اردو میں لوگوں کا محاورہ بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو تذہبنا آپ نے دیکھا کہ دونوں جگہ سیم ہے کیونکہ اس کا نون مبنی ہے۔ اگلا سیکھا ہے تذہبو، تذہبو یہ کیا سیکھا ہے؟ یہ دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ دونوں کے الگ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو تذہبو یہ وہی سیکھا جو ہم پہلے حل کر چکے ہیں، یہ چونکہ کامن ہے تو اس لیے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، پہلے حل کر چکے ہیں۔ اگلا سیکھا ہے تذہبون، واحد جمع یعنی واحد بھی ہے اور جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، معنی کیا بنے گا؟ تم سب جاتے ہو یا جاؤ گے، صحیح ہے۔ علامت الرفع، رفع کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النون، کے نون اس کا ثابت ہے، اور اسی سے پہلے اگر ان لگا دیں یا کوئی بھی حرف ناصب لگا دیں تو ان تذہبو، صحیح ہے۔ حذف النون اس کی پھر علامت النصب ہوگی۔ اگلا سیگا تذہبینا، یہ کیا سیگا ہے؟ واحد مؤنث مخاطب ہے نا، آسان سیگا ہے یہ، یعنی اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ یا نون سے آتا ہے، ایک ہی سیگا ہے مضارع میں یہ ایسا، اور یہ یا نون سے آتا ہے، تو یا نون سے جو سیگا آئے گا تو آپ نے نون کی وجہ سے اس شبے میں نہیں پڑھنا کہ یہ جمع کا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ علامت ایک یاد بھی کر لیں کہ نون آ رہا ہے آخر میں لیکن اس سے پہلے یا ہے تو وہ واحد مؤنث مخاطب کا سیگا ہے۔ معنی کیا بنے گا اس کا؟ تم ایک عورت جاؤ گی یا جاتی ہو۔ علامت الرفعی اس کی وہی ثبوت النون، اور ان تذہبی یہ المضارع المنصوب ہے، اور علامت النصبی اس کی حذف النون ہے۔ تذہبنا یہ کیسی ہے؟ جمع مؤنث مخاطب، ٹھیک ہے۔ علامت الرفعی مبنی اور علامت النصب بھی مبنی کیونکہ نون نسوہ ہے۔ اذہبو سیگا کیا بنے گا؟ واحد متکلم، مذکر یا مؤنث؟ دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی واحد متکلم میں دونوں ہے، مذکر مؤنث شامل ہے۔ اذہبو صحیح ہے، واحد متکلم میں معنی کیا بنے گا؟ میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا۔ علامت الرفعی الضمہ اور علامت النصب الفتحہ، اذہبا، ٹھیک ہے، بالکل ظاہری طور پہ۔ تو آخری جو سیگا ہے وہ ہے نذہبو، یہ کیا سیگا ہے؟ جمع متکلم، یعنی اس کو جمع متکلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور پورا نام اس کا ویسے تثنیہ و جمع متکلم، کیونکہ تثنیہ کے لیے بھی یہی آتا ہے، اگر دو لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، صحیح ہے۔ تو متکلم کے دو ہی سیغے، ایک واحد متکلم اور دوسرا جمع متکلم، یا تثنیہ و جمع متکلم کہہ لیں، دونوں باتیں درست ہیں۔ نذہبو بھی علامت الرفعی اس کی الضمہ ہے اور علامت النصب الفتحہ، کیونکہ بالکل ظاہری طور پر اعراب قبول کر رہا ہے۔ تو مضارع کے حوالے سے یہی بات ہے کہ ٹوٹل اس کے کتنے سیغے بنتے ہیں؟ 14 سیغے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 14 سیغے بنتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ سیغہ جو نون سے خالی ہے، ہر وہ سیغہ جو نون سے خالی ہے، صحیح ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ مضارع مرفوع کی حالت میں تو اپنی جگہ پہ ہی رہے گا، یذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی حرف آ جائے ناصب یا جازم تو وہ اس کے اعراب کو بھی قبول کرے گا، اگر نصب دینے والا ہے تو نصب کو قبول کرے گا، ان یذہبا، صحیح ہے، اور جزم دینے والا ہے تو جزم کو قبول کرے گا، جیسے
کیا مثال ہوگی؟ حروف جازمہ کون سے ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں؟ لام نفی. لام نفی جزم نہیں دیتا, وہ برقرار رکھتا ہے اپنی حالت پہ. لام نہیں جزم دیتا ہے. لم, لما, لام امر, لائے نہیں اور ان شرطیہ. ٹھیک ہے, یہ یعنی شرط کے طور پہ جو بھی حروف استعمال ہوتے ہیں یہ سب فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جیسے لم یضرب, لم یذهب. ٹھیک ہے جی ہاں. لا یذهب, ہاں نہیں کا جو لا ہے, نہیں اور نفی میں فرق ہوتا ہے, جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ تو امر ہے لیا صاحب, یہ تو اعراب والی بات ہوگی. معنی میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک خبر کے لیے ہوتا ہے, جو نفی ہوتی ہے نا, نفی وہ خبر دینے کے لیے ہوتی ہے. لا یذهب وہ نہیں جائے گا, وہ نہیں جاتا. جو لائے نہیں ہوتی ہے وہ روکنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ خبر نہیں ہے بلکہ وہ انشاء ہے. ٹھیک ہے, جیسے امر میں حکم ہوتا ہے اسی طرح نہیں میں بھی ایک طرح کا حکم ہوتا ہے اس بات سے روکنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو نہیں ہے وہ اسی طرح جزم دے گی جس طرح امر جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے, لا تضرب مت مار, لا تذهب مت جا, یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. نون والی بات ریپیٹ کر دیں. نون والی میں وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی وہ سیگے جہاں پر نون نہیں آتا وہاں پر وہ اپنی حالت پر رہے گا فعل مضارع یعنی مرفوع, اور اگر یعنی کوئی ناصب آ گیا, کوئی جازم آ گیا تو اس کے عمل کو بھی قبول کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر جہاں سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے پھر نون دو طرح کے ہیں. صحیح ہے, نون پھر دو طرح کے ہیں, لکھ ہی لیتا ہوں میں. تین طرح سے آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں فعل مضارع کے صیغوں کو. نون کے بغیر, نون کے بغیر, نون کے بغیر میں کتنے صیغے آتے ہیں؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ یذهبو. ٹھیک ہے, تذهبو. صحیح ہے, یہ مشترک ہے. تذهبو مشترک ہے. اسکرین نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تذهبو مشترک ہے کیونکہ یہ مخاطب اپنا واحد مؤنث غائب کے لیے بھی آتا ہے اور واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی آتا ہے. اور اذهبو, نذهبو. صحیح ہے, یہ وہ چار صیغے ہیں, وہ چار صیغے ہیں جو اسکرین بورڈ کی طرح. کیا مطلب اسکرین بورڈ کی طرف سوئچ کر دیں؟ ٹھیک ہے, ہاں تو یہ چار صیغے ایسے ہیں جو بغیر نون کے آتے ہیں. یہاں پر اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہر طرح کے عمل کو اس طرح قبول کریں گے
بالکل ظاہری طور پہ ان یذهبا، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر بالکل خالی فعل مضارع ہے جو اپنی اصل حالت پر ہے وہ ہے یذهبو، کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب اسی یذهبو سے پہلے ہم نے ان لگا دیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ کیا تبدیلی ہوئی، نصب آ گیا، یعنی اس نے نصب کو قبول کر لیا. اسی طرح جو آگے والے سیغے ہیں، تذہبو ہو گیا، اذہبو ہو گیا یا نذہبو ہو گیا، آپ نے اس میں یہی کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پر نصب دے دینا ہے بالکل ظاہری طور پر، اور اس کی پھر علامت بھی یہی بنے گی نصب کی، کیا، الفتحۃ الظاہرہ، ٹھیک ہے، کہ بالکل ظاہری طور پر وہاں پہ فتحہ آ گیا. ٹھیک ہے. جو دوسری طرح کے سیغے ہیں فعل مضارع کے وہ ہیں نون اعرابی والے، ٹھیک ہے، نون اعرابی والے. نون اعرابی والے سیغے کتنے ہیں؟ 5 جی. یذہبانی، یذہبون، تذہبانی، یذہبانی، یذہبون، تذہبانی. تذہبانی مشترک ہے، کتنوں میں آتا ہے؟ 2 جی کتنوں میں آتا ہے؟ تذہبانی 3 سیغوں میں آتا ہے. تذہبانی 3 سیغوں میں آتا ہے. کون کون سے سیغے ہیں؟ تسمیہ حاضر، تذہبانی، ٹھیک ہے، مؤنث غائب، تثنیہ حاضر، مؤنث غائب، تثنیہ مذکر مخاطب، اور تثنیہ مؤنث مخاطب. صحیح ہے، ان سیغوں میں تذہبانی آتا ہے. صحیح ہے. کی رائٹنگ کلیئر نظر نہیں آ رہی. چلیں ابھی تھوڑا سا آپ کر لینا، یعنی اندازہ لگا لیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. نون اعرابی والے یہ سیکھے ہیں یذہبانی، یذہبانی، یذہبون، تذہبانی اور تذہبون. اور ہے کوئی؟ جی ایک اور، تذہبینا. کتنے بن گئے؟ 1 2 3 4 5. اور اگر ان کو الگ الگ گنے تو کتنے بن جائیں گے؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. صحیح ہے. تو نون اعرابی جہاں پر آئے گا علامت الرفع اس کی یہاں پر ثبوت النون ہوگی، نون وہاں پہ بالکل ثابت ہے. لیکن اگر اس کو ہم لے جائیں نصب میں تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے نصب کی حالت کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی کہ وہ حذف النون، اب نون اعرابی گر جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کو ہم مضارع منصوب ہی کہیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مضارع منصوب تو صرف وہیں پر ہی ہوگا جہاں پہ بالکل ظاہری طور پر نصب آئے. نہیں، ظاہری طور پر نصب صرف ان سیغوں میں آئے گا جہاں پہ نون نہیں آتا. جہاں پر نون آتا ہے اور نون اعرابی ہوتا ہے تو وہاں پہ نصب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. اس میں ہاں ان یذهبا، ظاہر نون اعرابی گر جائے گا. ان یذهبا، ان یذهبوا، ان تذهبا، ان تذهبوا اور ان تذهبی. یہ سارے سیغے انہوں نے اس میں تمارین میں دیے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو سارے سیغے مل جائیں گے. بالکل اسی طرح انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ نون اعرابی گر جائے گا
نصب کی صورت میں بھی اور جزم کی انہوں نے یہاں پہ بات نہیں بتائی، لیکن اگر جزم دیکھیں تو اس میں بھی نون اعرابی گر جاتا ہے. جیسے لم یذهبوا، ٹھیک ہے، لم یذهبوا، یہاں پر حالت اپنا علامت النصب بھی حذف النون ہے اور علامت الجزم بھی حذف النون ہے. پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پہ یہ نصب کی حالت میں جزم کی حالت میں ہے؟ کون بتائے گا ہمیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر فعل مضارع نصب کی حالت میں ہے یا یہاں پر جزم کی حالت میں ہے؟ پر حرف سے پتہ چلے گا. جب ان لن کا ایزن آئیں گے تو ناصبہ ہیں، لم لما لایا من لایا نہیں، ان شرطی آئے گا تو جزم کی حالت. احسنت، بارک اللہ فیک. پتہ ایسے چلے گا کہ ہم عامل کو دیکھیں گے. ظاہر ہے جب این یذهبوا عامل ناصب ہے تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جزم کی حالت ہے، نہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب عامل ہی ناصب ہے تو مانا اب ہم یہ کہیں گے اپنا علامت النصبی حذف النون. یہاں پر کیا کہیں گے؟ علامت الجزمی حذف النون. چلیں بہرحال یہ یعنی مضارع کے وہ صیغے ہیں جہاں پہ آخر میں نون اعرابی آتا ہے. تو وہاں پہ آپ یہ ساری صورتیں دیکھ لیں کہ یہ اس کا جو عمل قبول کرنا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ نون اعرابی کو گرا دے گا. اور جو آخری صورت ہے وہ کون سی ہے؟ نون نسوہ. نون ضمیر کر لیں، ایک ہی بات ہے ویسے تو، نون ضمیر. صحیح ہے؟ نون ضمیر میں کیا ہوگا؟ نون ضمیر کے دو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یا جمع مؤنث مخاطب، ایک ہی بات ہے. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے جو آخر میں نون آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نون نسوہ یا نون ضمیر، جو کہ کبھی بھی نہیں گرتا. اب آپ اس سے پہلے اس کو علامت اس میں لے جائیں، نصب میں لے جائیں، تو اب کیا بنے گا؟ این یذهبنا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی نون گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ این یذهبنا. تو اب یہاں پر اس کی جو علامت ہے علامت النصب وہ کیا ہوگی؟ ہاں یعنی ہم یہ کہیں گے کہ مبنی ہے، نون جو ہے اس کا مبنی ہے، تو اس کا مبنی ہونا ہی وہ اس کی علامت ہے نصب کی. کیونکہ باقی صیغوں میں آپ نے دیکھا کہ نون اعرابی گر رہا ہے، یہاں پر نہیں گر رہا، تو مانا یہ نون کون سا ہے؟ نون مبنی ہے، نون ضمیر ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے، مبنی علی الفتح. جی ہاں 13 ہوئے. اچھا نہیں 13 نہیں ہوئے، یہ آپ لوگوں نے جو ہم نے لکھے ہوئے نا 2 یہاں پر اور یہاں پر یہ 3، تو یہ ایک ہم نے اس لیے لکھا ہے کہ اس کی صرف صورت بتائی ہے. ویسے ہی یہ 3 صیغے ہیں تذہبانی، اور وہاں پہ تذہبو 2 صیغے ہیں، تو اس طرح کرتے ہوئے یہ 14 بن جاتے ہیں. پانچ سات دو، جی ہاں 5 7 2 کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے. جی سمجھ آیا آپ کو؟ یہ سے لکھتے ہوئے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اب دیکھ رہا ہوں تو وہ ایسے جا رہی ہے رائٹنگ نیچے کی طرف. آخری جو آپ کی بات ہے اس حوالے سے،
لا تدریب انشائیہ. لا تضرب، اچھا تضرب انشائیہ ہے. جی ہاں انشائیہ ہے نا، کیونکہ نہیں ہے، اور نہیں جو ہے وہ انشاء کی قسم ہے. انشاء کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ دس قسمیں، 10. انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. نہیں پڑھی؟ جس میں سے مشہور یہی ہے امر، نہیں، استفہام. ٹھیک ہے، اور باقی امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، یہ 10 صورتیں بنتی ہیں. ان سب کو ہم انشاء کہتے ہیں. انشاء اس لیے کہتے ہیں یعنی خبر اور انشاء. خبر وہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے. یذهبو وہ جائے گا، تو آپ یہ کہنے کے قابل ہیں کہ بھئی آپ یا تو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انشاء میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جیسے وہ آپ کو کہے کہ اذهب جاؤ، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. صحیح ہے، تو انشاء میں یہ ہوتا ہے. تو انشاء کی پھر یہ 10 صورتیں بنتی ہیں، جس میں سوال بھی ہے هل ذهب سعد، کیا سعد گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں وہاں پہ آپ سچ یا جھوٹ کو نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ انشاء ہوتی ہیں. دس کون سی؟ امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب. یہ ابھی ضرورت نہیں ہے ہمیں لکھوانے کی، اس لیے میں آپ کو یعنی لکھ کے نہیں بتا رہا. یہ تو ویسے ایک بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دیا. جی غیر منصرف جو ہمارے سلیبس میں آئے گا تو کروائیں گے. غیر منصرف کی جو بحث ہے وہ ویسے کافی طویل ہے، تو اگر تو سلیبس میں آیا تو کروائیں گے، ورنہ تو ہم مطلب جو آپ کی نحو کی کتاب ہے آپ اسی میں پڑھیں گے. نحو کی کون سی کتاب ہے؟ یہ دروس اللغہ. اچھا، تو غیر منصرف آپ لوگوں نے بالکل نہیں پڑھا پہلے؟ اسی سال پڑھا ہے یا پچھلے سال؟ میرے خیال یہ آگے بحث آئے گی شاید، یا یہ کر چکے ہیں پہلے. چلیں بہرحال یہ ایک اور تمرین ہماری یہاں پر پوری ہوئی. جی دیکھ 118. جی جی اس سے پہلے تمرین 157 157 کا با جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے تأمل ما یلی. غور یہ کرنا ہے کہ اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ دراصل یعنی یہ برابر ہے ان لا کے. اللہ ایکولز ٹو ان لا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. صحیح ہے، کبھی کبھار تو اسی طرح لکھا ہوگا جیسے یہ ہے ان لا، اور کبھی کبھار اس طرح لکھا ہوگا جیسے یہاں پہ اللہ. صحیح ہے، پڑھنے کی صورتوں میں دونوں ایک جیسے ہیں. پڑھنے کی صورتوں میں دونوں ایک جیسے ہیں. ایک جیسے کیوں ہیں؟ اگر جیسے مثال کے طور پر یہ ان لا الگ الگ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ ان لا، نہیں، ادغام کریں گے. ادغام کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ دونوں قریب المخرج حروف ہیں، نون بھی اور لام بھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ تین حروف ہیں نا، نون لام را، جو قریب المخرج ہے، بلکہ ایک ہی مخرج ہے ان کا. یعنی ویسے تو ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، لیکن مخرج جو ہے وہ ان کا تقریباً ایک ہے. تو جو قریب المخرج حروف ہوتے ہیں ان میں ادغام ہوتا ہے. صحیح ہے، اب یہاں پر ہم
ان لا نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام کر کے اللہ پڑھیں گے. جی ہاں ادغام کر کے اللہ. اب چاہے اللہ اس طرح لکھا ہو یا ان لا اس طرح لکھا ہوگا، پڑھنے کی صورت میں دونوں کو اللہ پڑھیں گے. متقاربین، جی ہاں متقاربین. مثال دیکھیں اب اس کی جو دی ہوئی ہے، ارجو ان تدخلا، ٹھیک ہے، اور ارجو اللہ تدخلا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ارجو ان تدخلا یہ مثبت جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور ارجو اللہ تدخلا یہ نفی ہے. معنی کیا ہوگا ارجو ان تدخلا کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ داخل ہوں گے، یعنی تو ایک مرد داخل ہوگا. اور ارجو اللہ تدخلا کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں میں امید کرتا ہوں کہ تو داخل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے. تو جہاں پر بھی اللہ اس طرح لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک تو ان ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا لا ہے، ان دونوں کو ملا کر اللہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. ارجو ان تجلیسا ہونا اور ارجو اللہ تجلیسا ہونا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ مثبت ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھیں گے، اور یہ ہے ارجو اللہ تجلیسا ہونا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے. حروف ہاں صحیح ہے، مجھے بھی تھوڑا سا اس میں وہ ہو رہا ہے تشابہ، یہ حروف طرفیہ ہی ہیں، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. طرفیہ طرف اللسان سے نکلتے ہیں نا یہ، اس لیے ان کو لام نون را کو طرفیہ کہتے ہیں. واضح یہ بات آسان ہے. اگلی جو تمرین ہے، ارجو پلیز کے مطلب میں نہیں آتا، بلکہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عرض کرنے کے لیے، یعنی کسی آپ بڑے سے یا کسی کو ادبن کہہ رہے ہوں کہ یعنی مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کو آتا ہے. ریکویسٹ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. جی اگلی جو تمرین ہے وہ ہے کا، حرف من حروف الجر، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کاف دیکھتے ہیں، اس کو کاف کو حرف، یعنی یہ ہے تو حروف جارہ میں سے، لیکن جو اس کا جو سب سے مشہور معنی ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حروف جارہ کے بہت سے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، صحیح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ با زائدہ، ٹھیک ہے، یعنی با استعانت کی یا با مصاحبت کی، ٹھیک ہے. سنن نسائی میں آپ نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک گروہ نے با تبعیض کا کہا تھا اور ایک گروہ نے با زائدہ کہا تھا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں، ٹھیک ہے. وہ ساری تفصیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. قرأتم ونسیتم، ہاں. تو یہ جو کاف ہے یہ حروف جار ہے، اور اس کا جو سب سے مشہور معنی ہے وہ ہے تشبیہ. تشبیہ، جیسے کہا جائے زیدن کالاسدی، زید اسد کی یعنی شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں. هذه المدرسة كالمسجد، کیا معنی ہے؟ جی یہ مدرسہ مسجد کی طرح ہے. هذه القهوة كالماء، ہاں یہ قہوہ پانی کی طرح ہے. بعض جگہ چائے بھی ایسے ہی بنتی ہے. حامد کسلان کزمیلہ، حامد سست ہے اپنے کلاس فیلو کی طرح. ساعتی کساعتی کا، میری گھڑی تمہاری گھڑی کی طرح ہے. تو یہ آپ نے اس میں جو بنیادی طور پہ چیز دیکھی وہ یہ کہ یہ جو کاف ہے، ایک تو اس کا ظاہری طور پر عمل یہ ہے کہ یہ حرف جر ہے، تو آپ نے سب جگہ دیکھا کہ جر آ رہا ہے. هذه المدرسة كالمسجد، هذه القهوة كالماء، حامد کسلان کزمیلہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ جر کہاں پہ ہے؟ لام پہ کہ ہاں میں؟ ہاں پہ ہونی چاہیے نا، آخری حرف تو ہاں ہے. جی وہ ضمیر ہے،
ٹھیک ہے. ضمیر ایک الگ چیز ہے, اثر عمل ہوگا اس کلمے کے آخری حرف پر. ٹھیک ہے, تو اس کلمے کا آخری حرف یہ لام ہے, زمیل. ٹھیک ہے, تو کا زمیلی ہی. اب مثال کے طور پہ کا زمیلی ہم ہوتا, ٹھیک ہے, تو ضمیر یعنی وہاں تو بالکل ہی چینج ہو گئی. تو مطلب ضمیر ایک الگ چیز ہے, وہ مبنی ہوتی ہے, اصل جو عمل ہوتا ہے وہ اس کلمے پر ہوتا ہے. کزمیلی ہی. ساعتی کساعتی کا, یہاں پر اب آپ دیکھ لیں کہاں پہ ہوا عمل, تا پر, کیونکہ کاف جو ہے وہ ضمیر ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل اپنی اصل حالت مبنی پر ہے, تو عمل تا پر ہو رہا ہے. کساعتی کا. اچھا, جب اسم کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ بھی ہمیشہ مضاف الیہ ہوتی ہے, یعنی ضمیر جو ہوتی ہے نا, ضمیر وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتی ہے. جیسے ضمیل ہی میں آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ضمیر مضاف ہوگا اور ہی مضاف الیہ. ساعتی یہ مضاف ہوگا اور کا مضاف الیہ ہوگا. الکلمات الجدیدہ جو آپ نے اس سبق میں پڑھے ہیں وہ ہے ایک عادتن, جس کی جمع آتی ہے عادات. کیا معنی ہے عادت؟ متحفن کیا معنی ہے؟ جی دیکھ لیں پیچھے, میوزیم. جی ہاں. علبتن باکس, یہ آگے جمع بھی لکھی ہوئی ہے کہ متحفن کی جگہ جمع متاحف, علبتن کی جمع علبن. یہ دونوں جمع مکسر کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, جمع مکسر کبھی تو حروف کی تبدیلی کے طور پر آتی ہے, جیسے آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ بیچ میں الف آ گیا, اور کبھی کبھی حروف تو وہی ہوتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اعراب مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لام واحد میں تھا مجزوم, جزم تھی اس لام پر, لیکن جب جمع بنائی تو کیا بن گئی, وہ مفتوح ہو گئی, علبن. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں طرح جمع مکسر آتی ہے, کبھی حروف کی کمی زیادتی کے ساتھ اور کبھی اسی کلمے میں اعراب مختلف ہو کر. ملابسو کپڑے, واحد کیا ہوگی اس کی جمع, ملابسو کی جمع کیا ہوگی, ملابس جمع ہی. ملابس جمع ہی ہے, تو وہ غلطی سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کی واحد کیا ہوگی. ملابس جمع ہے تو واحد کیا بنے گی, لباس. ملبسن. ملبسن. حدیقۃ الحیوانات زو چڑیا گھر. صیدلیۃ فارمیسی. صحیح ہے, ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کا, انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں. لا الہ الا اللہ. صیدلیہ کا مطلب فارمیسی. کس میں نہیں, وہ اللہ نہیں ہوتا, وہ خبردار, وہ اللہ ہوتا ہے, اللہ. نہیں, یہاں پہ نہیں ہے خبردار والا, یہاں پہ وہی ان کا الگ معنی, لا کا الگ معنی, دونوں کو ملا کر معنی, جو خبردار والا نہیں ہے. جی لا تدخلوا نہیں ہے, امر اور نہیں ویسے تو ایک ساتھ ہی ذکر ہوتے ہیں. ہاں لا. عادت ان کا معنی عادت, ٹھیک ہے, عادت ہے نا, اس کی عربی بنتی ہے عادتن. تو جس یعنی عربی بڑی آسان زبان ہے, جس کلمے کی آپ کو عربی نہ آ رہی ہو تو اس کے آخر میں آپ تنوین لگا دیں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.